ان کی فضیلت اور تحصیل علم پر کلام کیا۔ اس سب کا نچوڑ یہ تھا کہ ہر آدمی کو اتنا علم سیکھنا خواتین و حضرات کو ضروری ہے جس سے روز مرہ کے مسائل جو اسے درپیش ہوں ان کا علم ہونا، ان کا یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی فقیہ نہیں بن سکتا، ہر آدمی محدث اور مفسر نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ یا قاری نہیں بن سکتا، لیکن وہ اتنا ضرور سیکھ لے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات و سنن کیا ہیں، تاکہ اپنی نماز کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ زکوٰۃ کے اتنے مسائل اسے یاد ہوں یا یاد کرنا چاہیے، کتنے مال پر زکوٰۃ، کئی فیصد زکوٰۃ دینی ہوگی، کس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ روزوں کا موقع ہو، معروف مسائل اسے یاد ہونا چاہیے، سحری اور افطار کے مسائل کیا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس کے مکروہات کیا ہیں۔ اسی طرح رمضان میں تراویحوں کے مسائل، جو کچھ نماز سے ملتے ہوئے مسائل، حج کے لیے اگر جائے اس کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ان کا سیکھنا مسلمین و مسلمتین دونوں حدیث میں ہے، مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، لیکن کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو ضرور سیکھیں۔ اپنے محلے کی مسجد میں کوئی اچھا خواہ ہو، علم تجوید و قرات جانتا ہو، تو کم سے کم 4 سورتیں، اتحیات، درود شریف، دعائے قنوت وغیرہ اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں تاکہ ساری زندگی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اور اس میں ابھی کافی میری گزارشات باقی تھیں، کافی باتیں ذہن میں تھیں، لیکن مجھے خیال یہ آیا کہ یہ مہینہ اور آئندہ آنے والا مہینہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ 1 شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ 3 مہینے یعنی تیسرے مہینے کے 10 دن خصوصیت کے ساتھ یہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دوست احباب اعزا بڑی تیزی سے حج کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ حج ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں ساتھ خیریت کے لے جائے اور حرمین شریفین کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جب حج کے ایام آئیں تو یہ ممکن نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، ان کی زندگی کو فراموش کیا جائے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کے کچھ گوشے اور اس کے بعد قربانی اور اس کے مسائل، دیگر باتیں بھی زیر بحث آئیں گی، ان کو سنانا ضروری ہے۔ ان کے ایام اور مہینے میں ہم اگر ان کی سیرت یا ان کا ذکر نہ کریں تو یقیناً یہ احسان فراموشی ہوگی۔ اور جب حدیث شریف میں ہے عام نیک لوگوں کا ذکر معصیت کو دھو دیتا، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، یقیناً معصیت دھل جاتی ہے، اور برکتیں اور ان کی زندگی میں ایسی چیزیں جو ہمارے لیے نہایت واعظ و نصیحت کا کام کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں محکمات بھی ہیں، منہیات بھی ہیں، یعنی کچھ ایسی آیات جس میں حکم دیا گیا ہے، کچھ ایسی آیات منہیات جس سے منع کیا گیا کہ یہ کام نہ کرو. تمام چیزیں، سارے علوم و فنون موجود ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا حصہ قصص پر مشتمل، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے نیک بندے، ان کے قصوں پر یہ قرآن مجید فرقان حمید بہت بڑا حصہ اس پر مشتمل. نیک لوگوں کی سیرت میں، انبیاء کی سیرت میں ہمارے لیے بے شمار سامان ہدایت ہے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے. ہم نے جو آیت پڑھی تیسرے پارے کی، بظاہر تو بڑی مختصر آیت، لیکن یہ اپنے اندر بڑی وسعتیں اور بڑی گہرائی اور گہرائی رکھتی. ہم اس سے متعلق گفتگو کر کے، اور آج کل آپ جانتے ہیں ایک سسٹم، ایک رواج نکل گیا. یہ جو اسکالر آتے ہیں ٹی وی اور میڈیا پر، اور ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ایسا آسان کر کے بیان کیا جائے کہ جس کو سب سمجھ لیں، اور اسلام کو موم کی ناک بنا دیا جائے، جدھر چاہے موڑ لیں اور جس میں ہمیں آسانی. بقول اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. لوگ آج کل اسے پسند کرتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں نا ویسا دین بن جائے، لیکن ہم نے یہ کوشش نہیں کی جیسا دین چاہتا ویسے ہم بن جائیں، جیسے اللہ اس کا رسول چاہتا ویسے ہم بن جائیں. دین میں آسانی کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی. خوب یاد رکھیے کہ دین ہمارے یہاں بتدریج آیا. جیسے چاند کو روز اول سے آج تک چاند کہا جاتا، سورج کو روز اول سے آج تک سورج کہا جاتا ہے، تو محترم حضرات آج کوئی آن کر 1,00,000 دلائل بھی بیان کر دے کہ چاند کا نام سورج ہے، سورج کا نام چاند ہے، تو کوئی اسے نہیں مانے گا. بہت سارے علماء اکابر ایسے گزرے کہ جو دلائل اور براہین سے ایسے مرقع، ایسے مسجع ہوتے کہ یہ مسجد کا ستون اگر وہ چاہیں تو دلائل سے سونے کا ثابت کر دیں. دلائل سے یہ سونے کا تو ثابت ہو جائے، لیکن رہے گا پتھر ہی کا. اب دلائل کے غلبے میں آ کر اس کو سونے اور ہیرے کا ثابت کر دیں، لیکن ٹٹولے تو یہ سونا نہیں بنے گا، یہ ہیرا نہیں بنے گا. دلائل الگ ہیں، حقیقت الگ ہے. یہ چیز جو تدریجاً ہم تک پہنچی تو اس میں کسی قسم کے شکوک اور شبہات کی عزیزان گرامی گنجائش نہیں. تو اس میں کچھ نوجوانوں کے اعتراضات اس کو ہم آگے بیان کریں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کی یہ آزادی جو ہے یہ ختم ہو جائے اور اسی ڈگر پر چلیں جس کا دین تقاضا کرتا. سب سے پہلے یہ آیت ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا وہ راستہ اختیار کرو جو قرآن کہتا ہے، بات یہ بھی صحیح. وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ کا رسول کہتا، یہ بات بھی صحیح. مگر ایک دور ایسا آنے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا کہ لوگ نام لیں گے دین کا، بات کریں گے بے دینی کی. لوگ نام لیں گے قرآن مجید کا، اس کی روح کو کچھ الگ بیان کریں. لوگ حدیث کا نام لیں گے، بات کچھ اور کریں. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا شاندار معیار جو ہے وہ رکھا. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے. یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ راستہ جو قرآن کہتا، وہ راستہ جو حدیث کہتا. یہ معیار کیوں قائم کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چلا جو تیرے انعام یافتہ بندے. معیار مقرر ہو گیا کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے تدریجاً دین جو آج تک چلا آ رہا وہی اصل میں دین ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں اس پورے مضمون کو بیان کر دیا. فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. اللہ کا راستہ ہے کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم ہے. فرما تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. ارے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. جس نے جس راز کو سمجھ لیا وہ آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. اب آئیے ہم اپنے مقصد کی طرف رجوع کرتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا الم تر الی الذی
حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا، اس کے وحدانیت اور اس کے وجود پر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا، لڑ رہا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑے ملک سے نوازا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر کچھ بک بک کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام کو یاد دلایا جا رہا ہے، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو یا وہ پہچانو اور جانو اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑ رہا۔ اب آئیے، یہ کس لیے فرمایا گیا؟ ایک بہت بڑے معاملات ہیں، چند چیزیں اصولی ذہن میں رکھی۔ اس دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ بلا شرکت غیر پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ 2 مومن اور 2 کافر۔ وہ 2 مومن کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ اور کیسی حکومت؟ انسان تو انسان، چرن پر، ہوا پر، جنات پر، یعنی حال یہ کہ تخت پر بیٹھے اور یہ قرآن کے نص سے ثابت، ہوا کو حکم کریں اٹھاؤ میرا تخت، ہوا اٹھا دے، اور اٹھانے کے بعد فرماتے چلو، اور ہوا جس طرف اسے حکم فرماتے ہوا ان کو ادھر کی طرف لے جاتی، اور جہاں فرماتے نیچے اتر جاؤ نیچے اتر جاتے۔ یہاں تک کہ جب میدان میں ہو کر کوئی بڑے بڑے کام ہوتے تو جناتوں کو جمع کر کے ان سے وہ کام کرایا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہودی مختلف جگہ کھدائی کر رہے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ یہ جو سلیمان علیہ السلام نے ایک تعمیر کی تھی، یہ اس تعمیر کو زمین کھود کر کے تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کے چند انہوں نے وہ جگہیں بھی کھود دی، اور یہ دعویٰ کرتے کہ ہم ہیکل سلیمانی جو ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے عمارت بنائی، اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس کا ضمن ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں کو کام پر لگا دیا، اور سب سے کا کام کرتے رہو، خود عصا لے کر ہاتھ میں کھڑے رہ گئے۔ خدا کا کرنا دیکھیے، اس کی حکمتوں کو وہی جانتا، ایسے کھڑے ہوئے سب سے کام لے رہے، اور ایسے موقع پر سلیمان علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ آپ عصے سے سہارا لگا کر کھڑے رہے، اور سارے جنات کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح کھڑے رہے، اور روح آپ کی جسم اقدس سے پرواز کر گئی، اور ان کی شکل و صورت، ان کے لباس اور ان کے معنی کہیں پتہ نہیں لگا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے۔ اسی طرح کھڑے ہوئے، اور وہ اتنی روب دوب کہ کوئی جن آن کر کے قریب سے نہیں دیکھ سکتا، اور آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کے نبی آج ناراض ہیں، نہ کھانے کی چھٹی مل رہی، نہ آرام کی چھٹی مل رہی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کو لوگوں پر واضح کر دے، تو رب کریم نے دیمک کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے عصے کو کھوکھلا کرو، اور وہ کھڑے۔ جب دیمک لگی اور عصا ان کا کھوکھلا ہو گیا، اب جب زبان وزن نہیں سنبھال پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے، سارے جنات سر پیٹ کر رہ گئے۔ اگر ہم غیب کا علم جانتے ہوتے، خفیہ باتوں کو جانتے ہوتے، تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور علماء نے اپنی اپنی تصریحات میں کہا کہ شاید کئی سال گزر گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام عصے کا سہارا لیے کھڑے، اور سارے جنات جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ضمن ایک مسئلہ تو اس سے ظاہر ہو گیا، جو اہل سنت جماعت کا مذہب ہے، حیات النبی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ یہ مجھ پر پیش کیا جاتا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ابھی علم کے سیکھنے کی منزل میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب آپ کا وصال ہو جائے، جب آپ مٹی ہو جائیں گے، کیا جب بھی آپ سنیں؟ فرمایا نہیں، سنو، میں جب بھی سنوں گا، اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ کوئی کیڑا، کوئی چیز انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتا۔ مجھے بتائیے، کوئی آدمی 1 ہفتے کپڑے نہ بدلے تو بدبو آنے لگ جائے،
اچھا اگر کوئی آدمی 1 مہینے کپڑے نہیں بدلے تو آدمی اس کے قریب بیٹھنے سے گھنائے گا. سلیمان علیہ السلام کئی سال کھڑے رہے, نہ آنکھوں میں تغیر ہے, نہ چہرے میں تغیر ہے, نہ ان کی کھال جلد میں کوئی تغیر ہے, نہ ان کے لباس میں کوئی تغیر ہے, بالکل ایسے جیسے فی الواقع کوئی زندہ آدمی کھڑا ہو. اس لیے انبیاء کے اجسام میں کوئی تغیر وصال کے بعد عزیزان گرامی میں نہیں آتا, جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. تو ان کی اتنی حکومت, تو ایک سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک حضرت ذوالقرنین. ان کی نبوت میں علماء اختلاف کر, بعضوں نے نبی کہا, بعضوں نے بادشاہ کہا. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا. یہ 2 ہیں. اور اسی طریقے سے 2 جو ہیں وہ بادشاہ کافر گزرے. ایک تھا جناب نمرود جس کا واسطہ ابراہیم علیہ السلام سے پڑا, اور دوسرا تھا بخت نصر. یہ وہ کم وقت تھا کہ جس نے پورے بیت المقدس کی آبادی کو, یہ اسی قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی 2-3 آیتیں آگے پڑھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا. حضرت عزیر علیہ السلام کے ذکر میں آپ معتبر تفاسیر میں پڑھیں تو بخت نصر اتنا ظالم کافر بادشاہ گزرا کہ جس نے پورے بیت المقدس کو اجاڑ دیا, پوری آبادی کو ڈھا دیا, پوری آبادی کو قبرستان بنا دیا تھا جہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام گزرے. یہ وہ 2 ظالم ہیں کہ پوری دنیا میں ان کی بادشاہت تھی, تو ایک بادشاہ سے واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پڑا, اور وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہو گئے, کبھی ضرورت ہوئی تو ہم اس پہ کلام کریں گے اگر وقت نے اجازت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال تو بچپن ہی میں ہو گیا. ان کی نشو نما, ان کی پرورش ان کے چچا نے کی جس کا نام تھا آزر. لوگ تحقیق اور جستجو نہ کرنے والے آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا والد یا باپ تصور کرتے ہیں. اس میں اہل سنت جماعت کا مذہب یہ ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ان کا نام جو ہے وہ آزر نہیں, ان کا نام ہے طارق بن ناخور. ناخور کی اولاد طارق, یہ خواہ والا طارق, یہ ان کے والد تھے. آزر ان کا چچا تھا. آزر بت تراش تھا, بت خراش تھا, بت پرست تھا. ابراہیم علیہ السلام کے والد بت نہیں پوچھتے, وہ بالکل ایمان والے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ پڑھیے فتویٰ شمول اسلام, اس کے مقدمے میں یہ حدیثیں لکھی گئیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں طیب پشتوں سے اور طیب ارحام سے متقی ہوتا ہوا آیا. اور علماء فرمات, امام سیوطی نے پورا رسالہ لکھا, فاضل بریلوی کا شمول اسلام دیکھیا, اور بھی دیگر علماء نے اپنے اپنے دور میں رسائل نقل کی. وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے آپ کے آبا و اجداد جن پشتوں سے آپ منتقل ہوتے آ, جن پیٹ اور آرام سے منتقل ہوتے چلے آ, اس میں کوئی کافر کوئی مشرک نہیں تھا. اور اس لیے فرمایا میں طیب اور طاہر پشتوں سے منتقل ہوتا آیا. اور قرآن مجید فرقان حمید کے نص انما المشرکون نجس, یہ مشرک جو تمام یہ نجس ہیں. جب مشرک نجس ہیں اور حضور فرمایا طیب اور طاہر ارحام, طیب اور طاہر پشتوں سے ہوتا ہوا چلا آیا, تو اس لیے حضور کے آبا و اجداد میں کوئی کافر نہیں تھا. اس کے دلائل کسی اور وقت میں عرض کریں. اور اسی ضمن ہم کہتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین یہ بھی عزیزان گرامی مومن تھے. اس وقت دلائل کی ضرورت نہیں اور اتنا وقت بھی اجازت نہیں دیتا. غرض کہ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی, چاروں طرف بت پرستی کا عالم تھا. جب ذرا سا وہ ایسے سن کو پہنچے کہ جس کو کوئی سمجھداری کہہ دے, جس میں بچہ معقول طریقے سمجھ لیتا ہے, انہوں نے گرد و نواح دیکھا تو ساری بت پرستی, سارے بت خانے آباد, اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ابراہیم علیہ السلام کے دور والد کا انتقال تو پہلے ہو گیا, پوری سو دنیا میں صرف ایک مومن تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. اب یہ قوم جو بت پرست تھی یہ سال میں ایک عید مناتی تھی اور کسی میلے میں جاتے, تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. آپ وہاں نہیں گئے. انی سقیم, فرما میں بیمار ہوں, میں علیل ہوں, میں نہیں جا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پورا منصوبہ بنا کر کے رکھا. یہ جب سب اپنے میلے ٹھیلے میں چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام
ایک ہتھوڑا لے کر بت خانے پہنچ گیا، جو سب سے بڑا بت خانہ، اور سارے بتوں کو زیر و زبر کر دیا، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان، کسی کا سر، کسی کا ہاتھ، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اتمام حجت کے لیے مناظرہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کہی جائے کہ وہ آدمی سے اگلوائے، وہ بات وہ بیان کرے تو اس کو اپنی دلیل بنائے۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں مناظرہ رشیدیہ پڑھایا جاتا ہے، باضابطہ فن مناظرہ، کہ کیسے گفتگو کی جائے، مناظرے میں کیا بات پہلے کی جائے، کیا اصول طے کیے جائیں، ایک پورا فن کے طور پر ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے مناظر رشیدیہ۔ غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک حجت قائم کرنی تھی، آپ نے سب کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا، گھر آ گئے۔ اب یہ لوگ جب وہاں پہنچے میلہ ٹھیلا کرنے کے بعد اور اپنے بت خانے میں گئے، اور اپنے خداؤں کو جب انہوں نے ایسا منتشر دیکھا، اب یہ تو سب آگ بگولا ہو گئے، نمرود کے پاس پہنچے کہ بھئی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا، تحقیق ہوئی کہ یہ کس کا کام ہوگا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو ابراہیم ہے علیہ السلام، وہ ان کے بارے میں کچھ گفتگو کیا کرتا تھا، لگتا یہ ہے کہ یہ اسی کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا، آپ نے کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے کہا یہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے یہ تو تمہارے خدا ہیں نا، تمہیں روٹی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بیٹا دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، جتنے انسانی مسائل اتنے خدا، بیٹی دینے والا خدا اور، بیٹا دینے والا خدا اور، باری برسانے والا خدا اور، روکنے والا اور، جتنے انسانی زندگی کے مسائل اتنے ہی جناب خدا۔ تو کہا ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری مرمت کس نے کی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑا بت ہے نا جس کے کندھے پہ کلاڑا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی آپس میں کوئی تنازع ہو گیا؟ تو کہا جاتا ہے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں، ہم اپنے مثال میں ہو سکتا ہے اسی نے سب کی مرمت کی۔ تو ان کی زبان سے نکل گیا ابراہیم یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ ہم آپس میں کیسے لڑیں؟ اور یہ جو بڑا والا خدا ہے ہمارا جس کے کندھے پر کلاڑ ہے، یہ تو چل نہیں سکتا، انہیں مارے گا کیسے؟ جب چل نہیں سکتا تو یہ سارا زیر و زبر کیسے کیا؟ جب یہ بات ان کی زبان سے نکل گئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گرفت کی، یہ تو بڑی تعجب کی بات، تم ایسے لوگوں کو خدا مانتے ہو جو اپنے پیٹنے والے کا نام نہیں بتا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ، کسی کا سر ہو، یہ تمہیں کچھ بھی بتا نہیں پاتے، تم ایسے کو خدا کہتے ہو؟ یہ اختلاف وہاں ہوا، اگرچہ علماء نے مختلف اس کے مرحلے لکھے، یہ مناظرہ یہاں ہوا، یہاں ہوا، بہرحال یہ مناظرہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام پر فرد جرم عائد کر دی کہ یہ شخص جو ہے اپنے دین سے پھر گیا، اور پھرنے کے بعد ان کے لیے سزا جو ہے وہ تجویز کی گئی۔ اب یہاں آئیے کچھ خدشات اور کچھ معاملات جو ہمارے آج کل نوجوانوں میں ایک یہ چیز بھی بڑی ذہن میں بس رہی ہے، جو دین سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ نے قائم رکھے، جو علماء سے مشائخ سے وابستہ ہیں وہ ان تمام معاملات سے بچے ہوئے ہیں۔ عموماً اسکول کالج کے لڑکے جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو دہریت جو ہے وہ چھا رہی ہے، اور جس کو حدیثوں میں بیان کیا گیا، اب میں ذرا سا اس کا مناسب وقت میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حدیث شریف مشکاۃ شریف میں باب الوسوسہ، کتاب الوسوسہ، یہ 3 فصلیں، اور ان تینوں فصلوں میں ان بات کو بیان کیا گیا۔ وہ بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بات آج ہو رہی، یہ بات حضور علیہ السلام نے ہمیں 1400 برس پہلے بتا دی۔ فرمایا شیطان تمہارے پاس آتا اور تمہیں کہتا ہے یہ بتاؤ درخت کس نے اگائے؟ تم دل ہی دل جواب دو گے اللہ نے اگائے۔ بارش کون برساتا ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا۔ یہ پھول کون کھلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ آسمان کس نے بنائے؟ تم کو کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ستارے کس نے بنائے؟ تم کو اللہ تعالیٰ۔ یہ آسمان کس نے بنائے؟ چاند و سورج کس نے بنائے؟ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے پھر خدا کو کس نے بنایا؟ اللہ اکبر۔ اب عام لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ، یہ شیطان کا وسوسہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر خدا کو کسی نے بنایا تو یہ خدا تو نہیں ہوا نا، وہ بنانے والا خدا ہوا۔
پھر آپ پوچھا اچھا اس کو کس نے بنایا؟ لیجیے اس کو بے نے بنایا. بے کو کس نے بنایا؟ تے نے بنایا. تے کو کس نے بنایا؟ سے نے بنایا. کہیں روکے گی گاڑی؟ کہیں روکے گی گاڑی؟ کہیں نہیں روکے گی. اور آدمی گمراہی کا عزیزان گرامی شکار ہو جائے گا. معرفت الہی تو بہت دور کی بات ہے، آدمی دہریہ اور گمراہ ہو جائے گا. میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ غور سے سن کر اپنے دلوں میں بسائیں. یہ میں اپنے اکابر علماء کے کچھ تجربات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک امام کا قول یہ ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت کیسے ہوئی؟ مجھے اس طرح ہوئی کہ میں نے دیکھا ایک کیڑا، یہ شہتوت کے درخت پر بیٹھتا جو ریشم بناتا، شہتوت کے پتے کھاتا اور کھانے کے بعد مکڑی کے طریقے سے ایسے جالا بنتا جیسے مکڑی بناتی، اور یہ پوری ایک ریل تیار کر لیتا، اور ریل تیار کرنے کے بعد بیچ میں خود بیٹھ جاتا. اگر اسے نکالا نہ جائے تو بیچ میں بیٹھ کر کے مر جاتا. جہاں جہاں اصلی ریشم پیدا ہوتا جیسے چین ہے یا دیگر ممالک، تو اس میں ایسے درخت لگائے جاتے ہیں، اس کی فصل کرتے ہیں اور اس کے نگران ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ وہ دھاگا اتنا ہو گیا، بڑے آرام سے کیڑے کو نکالا، کسی اور ٹہنی پہ چھوڑ دیا اور لچھی نکال لی. یہ تار ہوتا ہے ریشم کا. مجھے بتائیے بھائی، شہتوت کے پتے تو بکری بھی کھاتی، شہتوت کے پتے تو جناب گائے بھی کھائے، بیل بھی کھائے، بھینس بھی کھائے، وہ ریشم کیوں نہیں بناتی؟ یہ اتنے سے چھوٹے کیڑے ریشم کیسے بنتا؟ میں پہچان گیا سوائے خدا تبارک و تعالیٰ کہ وہ کون ہے کہ جس نے یہ حکمت عطا فرمائی. اور کیڑا جو ہے شہتوت کے پتے کھا کر کے اور دھاگا بین رہا، کیا یہ خدا کی نشانی نہیں؟ اس لیے قرآن مجید فرمایا لعلکم یتفکرون، لعلکم تتفکرون. ساری چیزوں کو دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، اس میں قدرت کی کیا نشانیاں، قدرت کی کیا کیا مینا کاریاں، اس کو دیکھو ایک ایک چیز کو. ایک عالم دین نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت ایسے حاصل کی کہ میں نے دیکھا ایک انڈا. اب بتائیے انڈا بالکل بند ہوتا، مرغی نے انڈا دیا، اس میں اگر آپ سوئی سے باریک سا سوراخ کر دیں اور اس کو مرغی کے نیچے رکھ دیں، انڈا سڑ جائے گا، بچہ نہیں نکلے گا. بالکل پیک، ایئر ٹائٹ، ایئر پروف، بالکل ایک انڈا. اب میں نے دیکھا مرغی نے انڈا دیا اور اس پر مرغی جو عام عادت ہے 40 دن تک مرغی اس کو کہتے ہیں اردو میں گھولنا، اس کے اوپر بیٹھتی. یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مرغی کے پیٹ میں وہ گرمی دی کہ اس کو بیٹھی ہوتی ہے. جب 40 دن ہو جائیں تو 40 دن کے بعد اس مرغی کے انڈے میں بچہ بن جاتا. جب بچہ بن جائے وہ اندر سے ایسے ٹک ٹک ایسے ٹھوک لگاتا. مرغی خوب سمجھ لیتی ہے کہ بچہ تیار ہو گیا. پھر اس کے بعد اپنی چونچ سے مرغی اس انڈے کو توڑ دیتی. انڈا توڑنے کے بعد میں جب بچہ باہر آتا، خدا کا کرنا دیکھیے، جو چونچ ہوتی جس سے وہ انڈے کو مارتا ہے، وہ چونچ اس کے جو اندرونی اصلی چونچ اس کو ایک الگ سے چونچ ہوتی، وہ گر جاتی ہے اور اصل چونچ باہر آ جائے. اور اس کے بعد میں پھر ہماری طرح نہیں کہ بچہ تو سال میں چلتا ہے، 1.5 سال میں چلتا ہے. یہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ جیسی بچے کو ہوا لگی فوراً گھومنے لگ جا، فوراً دوڑنے لگ جا. میں نے دیکھا کچھ مرغی نے انڈے کھولے اور اس میں سے بچے نکلے. بچے نکلنے کے بعد پھیل گئے. پھیلنے کے بعد اچانک میں نے دیکھا کہ اوپر سے چیل آئی. جیسی چیل آئی مرغی نے ایک مخصوص قسم کی آواز نکالی. سارے بچے مرغی کے پر کے اندر جمع ہو گئے اور مرغی نے اپنے پروں کو ڈھک لیا اور چیل کی شکنجے سے بچا لیا. اب میں گھنٹوں سوچتا رہا کہ بھئی وہ کون سی طاقت، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈے میں بچے کو اتنی صلاحیت دی، وہ بھی مرغی کے بچے جو اندر سے کوئی چیز نہیں نکل، اندر سے باہر نہیں آتی. مجھے بتاؤ انڈے میں اس کو کس نے تعلیم دی ہے کہ چیل اس کا دشمن؟ ارے انڈے سے نکلتی اپنے دشمن کو پہچان لیا. اور اس کو یہ کس نے تعلیم دی کہ چیل جب اس کو جھپٹا مارنے پر جب آئے اور آنے کے بعد چیل کیا کرے؟ ظاہر اس کو کھا جائے. اور چیل جب آئی تو اس کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ماں کے پر جو ہیں وہ اس کے لیے عافیت ہے، ماں کی آغوش ہے، اس کے جان بچانے کا کام کریں؟ کس نے تعلیم دی؟ فوراً سب ایک آواز نکالی. یہ بولی بھی سمجھ گئے اپنی ماں کی، سمجھ گئے اور سب پر کے نیچے آ گئے. اس نے پروں کے اندر لے لیا، چیل کے حملے سے بچا لیا. وہ کون ہے؟
کہ جس نے اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ ماں کی آغوش اس کے لیے رحمت اور جان بچانے کا ذریعہ اور چیل اس کا دشمن، میں سوچنے کے بعد یہ میں نے فیصلہ کیا وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون ہو سکتا، سوائے اللہ تعالیٰ کہ وہ کون ہو سکتا کہ جس نے اس کو انڈے میں یہ تعلیم دے دی کہ تیرا دشمن کون اور تیرا دوست کون اور کہاں تیری جان بچے گی، کہاں تیری ہلاکت ہے، وہ سوائے خدا کے کون ہو سکتا کہ جس نے اس کو یہ تعلیم دی ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرام، اسی طرح آپ دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک دہریے کا معاملہ پڑھا، ٹائم مقرر ہو گیا، جب ٹائم اور وقت مقرر ہو گیا تو جان کر کے امام اعظم تاخیر سے پہنچے اس مناظر کے پاس۔ سب سے پہلا الزام تو اس نے امام اعظم پر یہ لگایا، آپ جیسا امام وہ وعدہ خلافی کرے، کیا وقت مقرر ہوا تھا مناظرے اور آپ یہاں اتنی تاخیر سے تشریف لائے؟ چونکہ مناظرہ تھا دہریے سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میری تاخیر سے آنے کی معذرت، کچھ راستے میں نے ایسا معاملہ دیکھا کہ میں اسے بغیر دیکھے رہ نہیں سکا، تو تعجب اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے بعد میں تمہارے پاس آیا۔ اس نے کہا وہ کیا واقعہ ہوا، ذرا ہمیں بھی بتا دیں۔ کہنے لگے میں ایک دریا کے کنارے تھا تو ایک درخت گر گیا، خود بخود، نہ ہوا ہے نہ آندھی ہے نہ کوئی برسات ہے نہ طوفان ہے، خود ہی گر گیا۔ گرنے کے بعد میں اس درخت کو دیکھتا رہا تو اپنے آپ اس کے تختے بن گئے۔ وہ ہنسنے لگا دہریا، وہ کہنے لگے تختے نہیں، اپنے آپ اس کی کشتی بھی بن گئی اور اپنے آپ کھسک کر سمندر میں بھی چلی گئی، اور جب سمندر میں گئی یا دریا میں گئی تو ادھر کے مسافروں کو ادھر چھوڑتی، ادھر کے مسافروں کو ادھر لاتی اور محصول بھی وصول کرتی، کرایہ بھی وصول کرتی۔ وہ دہریے نے قہقہ لگایا، واہ 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 امام صاحب، آپ جیسا امام اتنا جھوٹ بولے، بھلا بتائیے یہ کام بغیر کسی کے کیے ہو سکتے؟ جب تک اس کام کا کوئی کرنے والا نہ ہو تو کیا یہ کام بغیر کسی کے ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹا کام ہے جو میں نے تمہارے سامنے کہا۔ میں تو تم سے کہتا ہوں آسمان کیسے بنا، تم کہتے خود بخود بن گئے، زمین کیسے بنی، خود بخود بن گئے، یہ درخت کیسے لگے، تم کہتے خود بخود لگ گئے، یہ پھول کیسے کھلے، تم کہتے خود بخود ہو گئے، تو تم تو اتنے بڑے بڑے کام کہتے ہو کہ خود بخود ہو گئے، تو میں نے کشتی بنائی تو تم کو اعتراض ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا پر غور کیجئے، کیا یہ کام خود ہو سکتے ہیں بغیر کسی کے بنائے؟ نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ ساری کائنات میں جو کچھ رونق نظر آ رہی، اس کا تخلیق دینے والا اور اس کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی عقل میں نہ آئے تو چلیے ہم بڑوں سے معذرت کے ساتھ، جو ہمارے طلبہ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ خدا کو کس نے بنا، اس کو کس نے بنایا، ہم بڑی چھوٹی سی تم سے بات کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ مرغی اور مرغا کہاں سے نکلتا ہے؟ انڈے سے، کیوں صاحب؟ اور انڈا کہاں سے آتا ہے؟ مرغی سے۔ یہ جو آم آپ کھاتے ہیں چوس چوس کر، آم کا درخت کس سے لگتا ہے؟ گٹلی سے۔ اور گٹلی کہاں سے نکلتی ہے؟ درخت سے نکلتی ہے۔ اب پہلے بتاؤ یہ درخت پہلا کہاں سے آیا؟ لاؤ لگاؤ حساب کا، یہ پہلا درخت کہاں سے آیا، یا پہلی گٹلی کہاں سے آئی، یہ پہلا انڈا کہاں سے آیا، پہلے مرغی کا جوڑا کہاں سے آیا؟ لاؤ دلیل۔ دیکھیے کیا کریں گے آپ سوائے آئیں شائیں کے؟ اس لیے فرمایا گیا ان معاملات میں غور و تدبر کرنا بالکل حماقت ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا آمنا صدقنا، بس ہم اس پر جو ہے اپنی پیشانی خم کر دیں۔ عقل سے آپ سوچنے لگ جائیں، عقل آدمی کو گمراہ کر دے گی، عقل آدمی کو پریشان کر کے رکھ دے گی، پھر آپ اسی چکر میں پڑ جائیں گے برسا برس، پہلے مرغی یا پہلے انڈا۔ اب انڈا کہاں سے آیا؟ جب انڈا آیا تو مرغی کہاں سے آئی؟ ہاں اب تو انڈے مرغی کا معمہ حل نہیں کر پائیں گے تو قدرت کی یہ ساری شاہکاریاں، ان کے معاملات کو آپ کس طریقے سے حل کریں؟ فرما سبحان الذی خلق الازواج کلھا، دیکھیے خدا کی قدرت، فرما ہم نے ہر شے کے جوڑے پیدا کیے، ہر شے کے جوڑے پیدا کیے۔ اب ذرا ایک ہم آپ کی دلچسپ کے لیے ادھر آتے ہیں۔ ایک عالم دین تھے کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے، کبھی کبھی آدمی کو اپنے علم و فضل پر بڑا گھمنڈ ہونے لگتا کہ شاید میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، گھمنڈ۔ تو ایک عالم کہہ رہا تھا مجھ سے پوچھو جو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بڑے دلائل سے جواب دوں گا۔ چلیے صاحب
امام حسین پہنچ گئے. امام حسین نے پہنچ کر کے کہا کہ یہ بتا کہ تمہاری داڑھی میں جو بال ہیں یہ وطر ہیں یا جو؟ وطر کہتے ہیں ایک کو اور باقی دو، تو یہ جوڑی ہے یا وطر؟ ذرا بال اپنی داڑھی کے گن کے بتاؤ. محقق صاحب تو بغلیں جھانکنے لگ گئے، یہ پیسہ کیسے پتا چلے گا کہ اس میں وطر ہے یا جوڑا ہے؟ جب لاجواب ہو گیا کہا تو اپنی داڑھی کے بال نہیں بتا سکتا اور بلا وجہ کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے جو چاہے مسئلہ پوچھ لو. تو اچھا کہنے لگے تم بتاؤ کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے سب چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تو تیری داڑھی میں وطر بال نہیں ہیں بلکہ جوڑے ہیں. اس نے گردن جھکا دی. اب سنیے آپ، اللہ تعالیٰ نے درختوں کے جوڑے بنائے، جانوروں کے جوڑے بنائے، اور بغیر جوڑے کے کوئی جانور پیدا ہوتا نہیں، بغیر اس کے نہیں. مذکر مؤنث ہر ایک میں آپ کو ملا الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا آدم علیہ السلام کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو باپ جو ہے وہ پیدائش کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضرت مریم کے پاس. وہ ایک انسان ایک بشری شکل دیکھ کر کے ڈر گئیں، خوف کھا گئیں. وہ تو ایک پارسا بیوی تھی. تو آنے والے نے کہا مت گھبرا، انا رسول ربی، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول آیا. اچھا، انہوں نے کہا کائے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا لی احب لک غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا عطا فرماؤں. یہاں بہت سارے مفسرین موجودہ دور کے سب دھوکہ کھا گئے، اپنے ایمان کو ضائع کر گئے. اور اس میں تحقیق میں تو کہہ بھی نہیں سکتا جو انہوں نے لکھا. اور تحقیق یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے چار کے گریبان میں اس طریقے سے پھونک دیا. لوگ جانے کیا کیا ترجمہ کر کے اپنے ایمان کا سودا کر گئے. اللہ اکبر. اور تحقیق یہ ہے کہ ان کے چاک کے گریبان، جو گریبان چاک ہوتا اس میں انہوں نے پھونک دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہو گئی. اب دیکھیے بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، رب نے جب چاہا تو بغیر باپ کے سبب کے بیٹا پیدا کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں. وہ تو کسی چیز کا پابند نہیں. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کچھ بنانا چاہے صرف اتنا آرڈر کرتا، حکم کرتا کن ہو جاؤ فیکون، بس وہ ہو جاتی. اللہ اکبر. تو یہ کسی چیز کا پابند نہیں. اب دیکھیے اللہ نے جانوروں کے جوڑے بنائے، درختوں کے جوڑے بنائے. جانور کا اور دوسرے جن میں عام جان ہوتی اس کو تو آپ بغیر مجھے بتائے سمجھ گئے کہ وہ جوڑا کیسے ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں جس سے جانور حاملہ ہوتا ہے، کیسے اس کی نسل کی افزائش ہوتی ہے، کیسے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے. اسی طرح درختوں میں جوڑے. یہ دیکھیے آپ کسی زمیندار سے پوچھئے، درخت کے ماہر سے پوچھئے کہ کسی باغ میں سارے آم کے درخت لگے ہوں، یہ سب مادہ ہوتی بچے دینے والے جو آم پیدا کرتی. جو درخت کا نر ہوتا ہے مذکر اس میں آم پیدا نہیں ہوتا. پورے باغ میں ایک لگایا جاتا ہے جان کر کے پپیتے کا درخت. یہ پپیتے کا درخت بھی حاملہ ہوتا، جو پپیتا پیدا ہوتا یہ مادہ ہوتی جو پپیتوں کو پیدا کرتی، اور اس میں ایک نر درخت لگایا جاتا جس میں پھل نہیں ہوتے. اب سوچیں گے آپ کہ ان میں نر اور مادہ میں تعلق کیسے پیدا ہوتا؟ بھئی یہ تو چل پھر نہیں سکتے، تو کیسے پیدا ہوتا؟ یہ آیت نکالی سورہ یاسین کی آیت سے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اس کی تفسیر میں پڑھیے تو دیکھیے اس میں میاں بیوی کا تعلق، مذکر مؤنث کا تعلق، خدا کی قدرت کیسا شاہکار. ان میں تعلق یہ پیدا ہوتا، ایک ہوا آتی اور ہوا آنے کے بعد درخت جو نر ہے اس درخت نر کو لگتی، اور نر کو لگنے کے بعد یہ ہوا جب مادہ درخت کو لگتی ہے یہ سارے مادہ درخت حاملہ ہو جاتے ہیں، جس سے آم پیدا ہوتا، جس سے تربوز پیدا ہوتا، جس سے جناب موسمبی پیدا ہوتی، اور جس سے جناب پپیتا پیدا ہوتا. تو بغیر نر کے اس میں بھی کوئی نہیں. اور یہ تعلق کیسا ہوتا؟ نر پر جو ہوا لگے، یہ ہوا اگر ان مادہ درختوں پہ لگتی تو وہ حاملہ ہوتی، اور اس کے بعد اس میں جناب وہ جو بیج ہے وہ پیدا ہوتا، پھل پیدا ہوتا. ایک ایک قدرت کی نگار یہاں دیکھتے جائیے اور اللہ کی تعریف کرتے جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لوگ تو سائنس پڑھ کر گمراہ ہو گئے، اللہ دین کی طرف لے جاتا. میں کہتا ہوں کہ ایمان والا آدمی اگر سائنس پڑھے تو حدیث شریف کو وہ کہے گا کہ سبحان اللہ بالکل صحیح. فرمایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے خدا کو بھی پہچان لیا.
آپ دماغ کی نزاکت دیکھیے، دل کی نزاکت دیکھیے، رگوں کی نزاکت دیکھیے، سارے جسم اور جسمانیت کو دیکھیے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی. بھلا سوائے خدا کے اور اس کی قدرت کے کوئی آپ کو دے سکتا؟ مگر ہاں، 1000 مرتبے معاذ اللہ، 1000 مرتبے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ کو اس نعمت کی قدر جب ہوگی جب آپ کی آنکھ چلی جائے، خدا نہ خواستہ، تو آپ کو پتہ لگے گا اس نعمت کی قدر کیا. اللہ اکبر. ہمارے پرانے یہاں کے لوگ جانتے ہیں، میں نام بھی نہیں لیتا، ایک بہت بڑے میل کے مالک تھے حافظ صاحب، وہ بالکل نابینا تھے، بہت بڑا میل چلتا. وہ کہتے تھے اگر مجھے ایک آنکھ مل جائے تو آدھا میل مجھ سے لے لے کوئی، آدھا میل مجھ سے لے لے کہ اپنے میل کو تو دیکھ لوں کہ کہاں لوم لگے میں، کہاں کپڑا بنتا. یہ تو قدر آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے. دماغ کو دیکھیے کتنا دماغ ہے. لوگ پہلے یہ کہتے تھے، ہم لوگوں کہتے بچے کو حافظ بنا دو، حافظ بنانے میں ذہن اس کا کھل جاتا. ہمارے لوگ سمجھتے تھے کہ دماغ جو ہے نا یہ سالن کا پیالہ ہے، اگر ایک پاؤ سالن اس میں ڈال دیا، یعنی اگر اس کو بھر دیا، بچے نے حفظ کر لیا، تو دوسرے علوم کہاں سے آئیں؟ سائنس کیسے سیکھے گا؟ میڈیکل کیسے سیکھے گا؟ کٹورا تو بھر گیا. اللہ اکبر. ہم نے کہا اپنے تجربے میں کہ حفظ کرنے کے بعد بچے کا ذہن کھل جاتا. ایک غیر حافظ انجینئر اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا حافظ انجینئر کامیاب، ایک عام ڈاکٹر اتنا کامیاب نہیں جتنا حافظ ڈاکٹر کامیاب. ایک ذہن کھل جاتا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اور دیگر ترقی کی راہیں جو ہیں وہ کھلنے لگ جاتی. پہلے نہیں مانتے تھے لوگ، اب آپ نے دیکھ لیا سائنس نے کیا کیا. یہ جناب اتنی سی چپ ہے، یہ لگتی ہے ٹیلی فون میں. اللہ اکبر. آپ سی ڈی دیکھ لیں، یہ تو پرانی ہو گئی سی ڈی، اب سی ڈی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. 1 تولہ اس کا وزن، مشکل سے 1 تولہ، 1 تولہ بھی نہیں، 2-3 گرام ہوگا. ہمارے پاس ایک سی ڈی ہے، یہ تو بے شمار، جس میں 80 جلدیں موجود ہیں کتاب کی. 1 تولہ سی ڈی ہے اور اس میں 80 جلدیں موجود ہیں. ایک مصنف کی کتاب کی نکالی. ایک ہمارے پاس تاریخ ابن اسحاق جو عموماً بازار میں نہیں ملتی، ابن اسحاق، اس کی ہمارے پاس سی ڈی موجود، جس میں 40 جلدیں علامہ ابن عساکر کی، جس کو تاریخ دمشق کہتے. چلیے اب تو آپ کے دماغ نے مان لیا کہ اتنی سی چپ لگی ہوئی ٹیلی فون میں، اس میں نعتیں بھی بج رہی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ گانے بھی بجا رہے ہیں. قرآن کی تلاوت اتنی سی چپ میں پورا قرآن مجید آ جا. تو آپ نے دیکھا یہ ذہن میں کیا وہ میموری نہیں؟ تو اب اس سائنس کو پڑھتے جائیے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتے جائیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں اپنی، اب یہ شکوک اور شبہات سے بالکل بالا تر ہو گئی. صرف انسان کے جسم میں جو نعمتیں ہیں، صرف آپ اگر اس کو چھیڑ دیں، اس کا وہ نعمتیں ہیں کہ آپ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور اس کی قدر کب ہوگی؟ جب آپ کی آنکھ خراب ہو جائے، کوئی ٹانگ خراب ہو جائے، کوئی جسم کا عضو خراب ہو جائے، خدا نہ خواہ، تو آپ کو اس کی قدر ہوگی. ابھی تو آپ کو کوئی قدر نہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی اس کی آپ کو قدر نہیں. تو میں کہتا ہوں جس نے کہا گیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان دیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان دیا. تو میرا کہنے کا مطلب، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو تو میں نے ابھی صرف چھیڑا اور اس سے یہ باتیں نکل گئیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر متزلزل ایمان رکھا جائے. آخری بات، 1-2 منٹ اور لے رہا ہوں. ملفوظات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، بس اس کو اپنا رہنما اصول بنا لیجیے. امام راضی سے بڑھ کر کون امام ہوگا؟ آج مثال دی جاتی بہت بڑا کوئی امام، کہتے ہیں یہ اپنے زمانے کا راضی، یہ اپنے زمانے کا غزالی. اور واقعی امام راضی، امام غزالی اپنے زمانے کے کیا رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مناظر ہیں، اور عقلیات اور جناب فلسفہ وغیرہ، اس میں وہ اتنے ماہر کہ اپنے زمانے میں جو منطق فلسفے سے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے، انہوں نے اپنے علم کا حصہ بنایا. اور سارے ایسے لوگوں کے جو عقل پر کلام کرنے والے سب کی بولتی بن کر کے رکھ. امام غزالی کے وصال کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. عین روح قبض ہوتے وقت شیطان آ جاتا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. آنے کے بعد آپ سے پوچھتا ہے، کہو خدا کو کیسے مانتے ہو؟ آپ کوئی دلیل دیں. اس سے بڑھ کر کے کون جناب عالم ہوگا وہ دلیل کو رد کرے؟ وہ تو فرشتوں کا استاد. ہمارے آپ جیسے مولوی کیا کریں گے؟ اس کو رد کر دے. آ گیا امام راضی کے پاس غزالی، بڑے مناظرہ کیے، بڑے مجادلے کیے، بڑی کتابیں لکھی، بڑا فلسفہ، بڑی منطق بیان کی. اب بتا خدا کو کیسے مانتا؟
امام غزالی نے ایک دلیل بیان کی، وہ رد کر دی شیطان، اس سے بڑھ کر عالم کون؟ امام غزالی نے دوسری دلیل بیان، شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا۔ این جان کنی وقت یہ مناظرہ ہو رہا ہے شیطان اور لوگ قریب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا حالت ہے امام راضی، جانے کس سے بات کر رہے ہیں، جانے کس سے 100 کے قریب دلیلیں شیطان نے رد کر دی۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا حال دیکھیے، جیسا میں نے پہلے عرض کیا آپ سے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ امام غزالی کے امام راضی کے پیر و مرشد جن کا نام تھا حضرت نجم الدین کمرا رحمت اللہ تعالی، یہ وضو فرما رہے ہیں، خدام وضو کا پانی ڈال رہے ہیں ٹونٹی سے، یہ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے کرتے ساکت ہو گئے، ایسے دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اپنے مرید کا سارا حال دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ مرید کو ان قریب شکست ہونے والی اور شیطان نے ان کے 100 دلیلیں رد کر کے رکھ دی، تو انہوں نے جلال میں آ کر اور اپنا وضو کا لوٹا اس طریقے سے دیکھ کر کے کہا، او غزالی کیا کرتا ہے تو دلائل سے بات کرتا ہے، تو براہین سے بات کرتا ہے، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ خدا کو ماننے کی اس دلیل کی کیا ضرورت؟ کیا ہم اس لیے خدا کو مانتے ہیں وہ چاند کو چمکاتا؟ کیا اس لیے خدا کو مانتے ہیں وہ سورج کو پیدا کرتا؟ کیا اس لیے مانتے ہیں کہ بہار؟ اور یہ نہیں، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام دیا، اور میں نہیں کہتا، قرآن مجید فرقان حمید کہتا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ نہیں کہا وہ رحمان رحیم ہے، کریم ہے، قہار ہے، جبار، هو الذی ارسل رسول، وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ اب وہی بتائے گا کہ بھیجنے والا کون ہے، وہ خدا کی معرفت جو رسول نے دی ہے وہ اصل میں خدا ہے، جو عقل کہتی ہے خدا نہیں، جو علم کہتا ہے وہ خدا نہیں، جو فضل کہتا ہے وہ خدا نہیں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی کا یہ جملہ ان کے مکتوبات میں ملتا، کتنا رہنما اصول ہے۔ جانتے میں کس خدا کو مانتا ہوں؟ اس کو جس نے سورج کو پیدا کیا، اس نے جس نے کہ چاند کو پیدا کیا، میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جو پیارے مصطفیٰ کا خدا۔ اصل پتہ آپ کو خدا کا در پاک مصطفیٰ پر ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔